لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الحنين المتين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم زمزم کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا زمزم کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا گر خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے گر خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے جن کے در پر قرآن کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ تو شان علی پوچھتا ہے جاہل سمندروں کا کہاں رطول ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محترم مبشر بڑائی صاحب محترم کسورن بڑائی صاحب محترم مظفر بڑائی صاحب محترم مروت بڑائی صاحب نے اپنے آقا کی یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور میرے دائیں بائیں پرنور چہرے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں یہ محفل پاک صاحبان علم و فکر سے مزین ہے میں اپنے وقت میں قرآن مجید کی روشنی میں سرکار کے میلاد کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اور قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے آئے یہ معروف ترجمہ ہے امام بغوی نے امام آلوسی نے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور دیگر بہت سارے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام
وہ بیان فرما رہے ہیں کہ النجم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، روشن ستارہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جب یہ نیچے اترے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ذات خدا تھی، کوئی دوسرا نہ تھا، نہ شمس و قمر تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ ہجر و قمر تھے، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ ندی تھے، نہ سبزے تھے، نہ چرند تھے، نہ جانور تھے، نہ ملک تھے، نہ جن تھے، کیا تھا؟ ایک رب ذوالجلال کی قدرت کا شاکار محمد مصطفیٰ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مزاری کی دوسری جلد میں، اور اسی طرح امام محب الدین طبری اپنی کتاب ریاض النظرہ میں یہ حدیث لا رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا آنا والی من نور واحد، وقال آنا والی نور واحد، پھر فرمایا کہ جناب آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ایک نور مصطفیٰ تھا اور دوسرا نور مرتضیٰ تھا۔ اور یہ کرتے کیا تھے؟ مختصر کرتا چلا جاؤں۔ قرآن نے کہا اخرجت للناس، اگر عربی ادب کے مطابق بات کی جائے تو پھر ایت اپنا اور مفہوم دیتی ہے، اور معنی دیتی ہے۔ للناس میں لام انتفاع کا ہے، نفع دینے کے لیے آ رہا ہے، اور الناس میں الف لام یہ لام جنس کا ہے۔ ایت بتانا یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان، پہلے انسان کو بھی اور آخری انسان کو نفع دینے کے لیے دو ہی ہستیاں آئیں، ایک کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں، دوسرے کو نور مرتضیٰ کہتے ہیں۔ کیا نفع دیا؟ للناس، نفع دیا، نور مصطفیٰ نبی بناتا رہا اور نور مرتضیٰ ولی بناتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ جتنے پہلے ولی بنے اور جتنے ولادت علی کے بعد ولی قیامت تک بنے گے، سب پر مہر علی کی لگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے۔ دو چیزیں آئی ہیں، کتاب کے قرینہ سے دیکھا جائے تو نور محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے یہ بطون قرآن ہے کہ ہم نے دو قرآن اتارے ہیں۔ اگر رب کی چاہت، رب کی پسند
رب کی آرزو، رب کا ادب، رب کا عشق لفظوں میں ڈھل جائے تو قرآن بنتا ہے، اگر وہی چاہت وجود میں ڈھل جائے تو مصطفیٰ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن محمد مصطفیٰ اپنے رب کی طرف واپس آ جا، واپس پلٹا۔ آپ لوگ دور و نزدیک سے گھروں سے یہاں تشریف لائے ہیں، پھر اس محفل سے واپس لوٹ جانا ہے، جدھر سے آئے ہیں ادھر جانا ہے۔ یہی بات قرآن کر رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس پلٹا تاکہ دنیا کو پتہ چلے محمد اس جہاں کا باسی نہیں، محمد اس جہاں کا باسی ہے۔ مصطفیٰ زمینی نہیں ہے، مصطفیٰ عرشی ہے، مصطفیٰ مکانی نہیں ہے، مصطفیٰ لامکانی ہے۔ عرش پہ اگر خاکی رہتے ہیں تو محمد خاکی ہوگا، اگر عرش پہ نوری رہتے ہیں محمد نوری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہی وجہ ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدران پاکیزہ کے صلب میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک آدم کی خلقت و ولادت کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے مریم مقدسہ کے ولادت کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے جناب عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، ان کی ولادت کے تذکرے کیے، مگر نور محمد جن پدران پاکیزہ کے صلب میں آ رہا ہے، اللہ قرآن میں ان سارے والدان گرامی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والدٍ نکرہ آ رہا ہے، تنوین آ رہی ہے جو عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس جس والد کی صلب میں میرے محمد کا نور رہا وہ ہر والد خدا کی قسم کے لائق بن گیا ہے۔ وَوَالِدٍ، مجھے ابراہیم کی قسم، مجھے اسماعیل کی قسم، مجھے عدنان کی قسم، مجھے ماد کی قسم، مجھے نزار کی قسم، مجھے فہر کی قسم، مجھے لبی کی قسم، مجھے قصہ کی قسم، مجھے ہاشم کی قسم، مجھے عبد المطلب کی قسم، مجھے عبداللہ کی قسم کہ میرا نور آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لوگوں سنو، الم یجدک یتیما فآویٰ، سورہ والضحیٰ تیرے نبی کی ولادت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ جو پوچھنا چاہتے ہیں قرآن میں میلاد کیا ہے، سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ وہ کب سے یتیم ہے؟ ابھی ولادت میں 6 ماہ باقی تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، حضور یتیم پیدا ہوئے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے الم یجدکا یتیمن، اے حبیب
ہم نے ولادت سے آپ کو یتیم پایا تو ابو طالب عبد المطلب کی صورت میں پناہ گاہ عطا فرما دی ہے. یہ ولادت کا تذکرہ ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ لڑکپن کا تذکرہ ہے. اے حبیب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے اپنی محبت کی طرف ہدایت عطا فرما دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو کہیں دست پایا، سیدہ خدیجہ کی صورت میں آپ کا عقد کروا کے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے. یہ جوانی کا تذکرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لوگوں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محمد مجھے تیری عمر مبارک کی قسم، قرآن قسم اٹھا رہا ہے. لَعَمْرُكَ، مجھے بتایا جائے عمر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ڈیٹ آف برتھ سے شروع ہوتی ہے. اللہ پاک پہلے دن کی قسم کھا رہا ہے. اگر یقین نہ ہو آؤ قرآن پھر کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محیای، اس لفظ پر غور کریں. میری حیات، حضور فرما رہے ہیں محیای، میری زندگی، میری حیات کس کے لیے ہے؟ قرآن بتا رہا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے. تو حیات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حیات 40 سال سے نہیں، ڈیٹ آف برتھ سے شروع ہوتی ہے، ولادت سے شروع ہوتی ہے. لوگوں جس کی زندگی کا، حیات کا پہلا دن ہی اللہ کے لیے ہو جائے تو اس کی زندگی گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن سبق دے رہا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، آزاد قصور الشام، مجھ سے نور ظاہر ہوا جس سے میں نے شام کے محل دیکھے، روشن ہو گئے. فزکس آج لائٹ کی بات کر رہی ہے، روشنی کی بات کر رہی ہے. روشنیوں سے پتھر چیرے جا رہے ہیں، سنگریزے توڑے جا رہے ہیں. یہ نور محمد ہے کہ جس نے آمنہ کے لیے سارے پہاڑ میپ کر دیے اور آمنہ مکہ میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھ رہی ہے. اگر نور محمد کا صدقہ سیدہ آمنہ شام کے محل دیکھے اور خود محمد دیوار کے پیچھے نہ دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں وہ مصطفیٰ کیا ہے. صرف جملے دے کے قرآن کے بعد ختم کر رہا ہوں. کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صاحب کوثر محمد مصطفیٰ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صاحب مظہر خلق عظیم محمد مصطفیٰ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، شفیع روز جزا محمد مصطفیٰ ہے. قرآن بول رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجسم رحمت محمد مصطفیٰ ہے. قرآن بول رہا ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، صاحب درود و سلام محمد مصطفیٰ ہے. قرآن بول رہا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
व खतमन नबी सब खत्म नबूवत मोहम्मद मुस्तफा है। कुरान बोल रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कुरान बोल रहा है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। कुरान बोल रहा है कि लोगों मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। इधर कुरान बोला इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने इस 490 की महफिल मिलाद का शाहिद भी मोहम्मद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद के लिए तशरीफ लाए हैं। जब भी लड्डू बांटे जाते हैं, मीठी देग पकती है तो पूछते हैं क्या हुआ। कोई पूछते हो ना सोने हो फलाने तो बच्चा जमे वो अज ते सैयद दो आलम जमे हैं, सरकार दो आलम जमे, सैयदा आमना के बच्चे जमे, सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जमे। अच्छा चलो अजे भी मजा नहीं अगर आया तो रब्बुल आलमीन दा महबूब जमे। हुण ते जरा खुश हो के नारे तकबीर। अल्लाह ताला तुहाडी सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए। दोवें हाथ बुलंद करके और उस नशे दे नाल सरकार दे कमी और मरासी बन के सैयदा आमना दे दर तो मांग लईए। अज रब्बुल आलमीन दे महबूब दी विलादत रब्बुल आलमीन कोल मांग लईए। मौला अली दे आका दी विलादत और हसनैन करीमैन दे नाना दी विलादत है, जनाब सैयदा दे पाक बाबा दी विलादत है। इस तो सोहनी केड़ी हस्ती हो सकती। दोवें हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। आया ना जी, इंशाअल्लाह फरिश्ते भी नाज कर रहे हैं कि सोने कभी असी भी अज महफिल करिए पर फरिश्ते ने नहीं मुकद्दर जिवें तुहाडे मुकद्दर। अल्लाह ताला तुहानू सब नू अपने प्यारे हबीब दी बारगाह च लै जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आखिरी गल भी तो दसा ना तुहानू, तुसीं अज नाज़ शरीफ सुनी जश्न सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं ते गल ते ओह करनी चाहिए जिहड़ी होई होवे। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनाना ना 2 किलो लड्डुआं तो शुरू किया सी। कितों शुरू किया सी? 2 किलो। बरतानिया अमरीका पूरी दुनिया जड़ी रसीद देखना ना इतने मिलाद नहीं बनाया जाता, उधर लड्डू सुबह 12 रुपये लोग दे ही देना। अल्लाह ताला इन्ने रंग लाए ने कि मैं सारा साल भी महफिल सरकार दिया करांदा रहां ते जश्न सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी अहबाब मेहमान मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए ने अल्लाह ताला तुहाडे दिली हाजात तुहाडियां दुआवां कबूल फरमाए। बिलखसूस साडे अज प्यारे भाई इम्तियाज लोणा साहब आए ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल शिरकत कर रहे हैं ते तुसी दुआ फरमानी है दिली तौर पे अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अपने मिशन दे विच कामयाबी अता फरमाए। और मैं भी दिली दुआ करदा और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आज चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत का जश्न मनाया जा रहा है ते रबीउल अव्वल ते 12 रबीउल अव्वल वो महीना वो दिन सी अल्लाह ताला सब नू बेटे दिते सन। इंशाअल्लाह मैं दुआ करदा अल्लाह ताला साडे भाई नू और तुहानू सब नू कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इस तो पहले कि साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब रेहान रूफी साहब तशरीफ ला चुके ने ते उन्हां तो पहले मैं तो दसना चाहना साहिवाल तो साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए ने पीर हसन चिश्ती साहब थोड़ा जा तारफ करा देवां। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे तुसीं सुन चुके हो। सरकार दा फरमान है कि शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। उन्होंने जेड़े प्यारे नबी की ज़ात पर रब का
ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس تو پہلے کہ میں ہی ٹائم نہ لے لوں میں گزارش کروں گا حسان چشتی صاحب تشریف لے آؤں اور خطاب فرمان گے چھوٹی جی گل میں خواب چ دیکھا کہ اپنے ارد گرد جدوں ہی پورے علاقے چ ملنا تے ہر پاسے سبزہ ساڈا پنڈ انج جویں اجڑیا اٹھلیا نہ کوئی فصل تے نہ کوئی پانی تے میں ویکھیا خواب دے وچ کہ بڑا سبزہ ہے میرے ارد گرد تے ساڈا پنڈ بڑا آباد ترقی تے کامیابی کر رہا ہے تو میں پیر حسان چشتی صاحب نے والد محترم کو پوچھا خواجہ نعیم الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ کو کس خواب دی تعبیر دسو میں تے تھے آندا ہی نہیں سی انہوں نے فرمایا کل دساں گا میں پوچھا دی دوسرے دن حضرت فرماؤ فرمایا ایتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا تو محفلہ کرائے گا سرکار دا ذکر کرائے گا درود و سلام نال علاقے نو منور کر دے گا اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے جدو سرکار دی محفل ہون گیا ایتھے بھی سبزہ ہو جائے گا تو بلا تاخیر پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ دی ایک شعر پڑھ کے تو میں پیر حسان چشتی صاحب دے حوالے کرنا کہ وہ مختصر وقت دے سرکار دا میلاد پیش کرن گے کیونکہ اس تو بعد ریحان روفی صاحب تشریف فرمانے اور نعت سنو گے اور درود السلام آئے گا پیر نصیر صاحب فرماندے نے تاجدار گولڑا فرماندے نے کہ خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے اسے درے بطول پہ ڈال دیتا ہے خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے اسے درے بطول پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا حسین کہو تسی بھی سینہ ٹھنڈ کر رہا یا حسین کہو پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا حسین کہو پرکھ نہ ہو تو کسی کو یا آواز نہیں آ رہی یا حسین دی آواز آئے پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا حسین کہو اور یہ وہ نام ہے جو شجر کھگار دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب مختصر وقت کے لیے جناب پیر حسان چشتی صاحب والصلاة على نبي والفزن والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا هو عزوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز صدق الله العظيم وصدقت يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادهم ثلاث خصال
حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن صدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں بالخصوص اپنے پنڈال میں جتنے احباب موجود ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جو سادات کرام ہیں وہ مہربانی فرما کر اسٹیج پر تشریف فرمائیں. میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ اس پنڈال میں اگر کہیں پر سادات کرام میں سے کوئی سید زیادہ تشریف فرما ہے تو وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ممکن ہے جی ہمارے محترم وڈائر صاحب مجھ سے پوچھیں وہ کہیں کہ جی گفتگو شروع کر لیتے پھر بلا لیتے. بھئی نہیں در حقیقت میں نہیں کہتا بیدم کہتا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈھلے نہیں بولنا بھی ڈل رہا ہے. بولتا کون ہے جڑا زندہ ہو تساں بولنا ہے. میں اگے جا کے جڑا بندہ زندہ ہے وہی تعریف کر ساں کہ زندہ آندے کی نہیں بولنا اپنے دل میں. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. بھئی ممکن ہے کہ بھئی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ دوران گفتگو بلا لیتے ہیں. نہیں یہ وہ نسل ہے اور یہ وہ نسب ہے جو نسب ہم مولویوں سے تو اعلیٰ نہیں ہیں. حضور کا یہ جو نسب ہے ہم مولویوں سے اعلیٰ تو نہیں ہے. میں نے جو ہے مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد لام البتہ قد تحقیق دوہری تاکید کا استعمال کیا گیا. آپ کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں دوران سفر آپ کو متعدد سائن بورڈ متعدد آپ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے سائن بورڈز لگائے جاتے ہیں کہ یہ موڑ خطرناک ہے. تاکید کی جاتی ہے یہ موڑ خطرناک ہے تو یہاں سے ذرا سنبھل کے گاڑی کو موڑنا ہے. تو اس کا مطلب ہے تاکید. تو پتہ چلا کہ آیت کا آغاز اگر تاکید سے ہو رہا ہے تو آگے بات بڑی زبردست قسم کی آنے والی ہے. بڑی زبردست بات آنے والی ہے. دوہری تاکید کا استعمال کیا یعنی ایک مرتبہ تو متنبع کر دیا کچھ اور آگے جا کر پھر سے متنبع کر دیا کہ ذرا سمجھ کے چلنا بات آگے اور بڑی عجیب و غریب آنے والی. لام البتہ قد تاکید دوہری تاکید کا استعمال فرمایا. جاءکم آ گیا ہے تمہارے درمیان آ گیا ہے تمہارے درمیان رسول. یہاں پر قواعد عربیہ کے اعتبار سے اگر فقط الرسول آ جاتا قواعد عربیہ کے اعتبار سے
اگر فقط الرسول آ جاتا تو جملہ مکمل ہو جانا تھا، مگر فرمایا رسول، یہ لام کے اوپر جو تنوین ہے نا، دو پیشیں، اسے انگریزی میں کہتے ہیں نرنیشن۔ یہ جب تنوین آ جائے، تنوین کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے جب کسی ذات کی تعظیم کو بتانا ہو، رب کائنات اس مقام پہ لام پر یا کسی بھی حرف پر تنوین ڈال دے۔ فرمایا رسول، سمجھنا نہیں، یہ کوئی عام رسول نہیں آیا، یہ وہ رسول آیا ہے جو سب رسولوں کا امام بنا، سب رسولوں کا امام بنا کر رسول، بڑی شانوں والا رسول آیا۔ مین کی تفسیر میں مولا مشکل کشا، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کا ایک قول من حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تمثیل کے لیے دیا، مثال دینے کے لیے فرمایا من انفسکم، تم یہ تو تم نے سمجھ لیا کہ یہ رسول آیا ہے، کوئی عام رسول نہیں آیا۔ فرمایا کہ آگے بھی سنو، یہ ایسا رسول آیا ہے جب یہ تمہارے درمیان آیا ہے تمہارے بدنوں کے اندر جان آ گئی۔ گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اچھا جی نہیں سمجھے تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں کہہ جی نہیں سمجھے تو رسول، بڑی شانوں والا رسول آیا ہے، اور جب یہ آیا ہے تو گویا تمہارے بدنوں میں جان آ گئی، تمہارے بدنوں میں جان آ گئی ہے۔ اب جان آپ کے بدن کے اندر جب تک جان باقی ہو، جب تک جان باقی ہو، تب تک آپ کو پتہ چلتا ہے سوئی لگے تو درد کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے حواس خمسہ وہ آپ کے ذہن کو پہلے مطلع کریں، آپ کے حواس خمسہ آپ کے ذہن کو پہلے مطلع کریں۔ حواس خمسہ کب کام کرتے ہیں؟ جب بدن میں جان باقی ہو۔ اگر بدن میں جان باقی نہیں تو مردے کی گردن بھی اتار دو تو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پر بتانا رب کائنات یہ چاہتا ہے، تمہیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، میرا جو محبوب تمہاری بدنوں کے اندر آ گیا ہے نا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوگی، تمہیں خبر پہنچے یا نہ پہنچے، محمد عربی کی ذات کو پہلے پتہ چلے۔ اچھا ایمیں نہیں تصور بھائی یہ بھی بولیں توڑے وچوں جیڑا بندہ زندہ ہوئے وہ بولے۔ اچھا نہیں جنہوں شاکی ہوئے نا کہ میں زندہ نہیں، وہ نہ بولے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ بھائی ممکن ہے، عقل سوال کرتی ہے، عقل کہتی ہے زندہ نہ ہوتے تو یہاں بیٹھے ہوتے، عقل سوال کرتی ہے زندہ نہ ہوتے تو چل کر آتے، عقل سوال کرتی ہے زندہ نہ ہوتے یہ مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ زندہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے کیوں کہا کہ اگر زندہ ہو تو اونچی بولو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کی تعریف ہے، اور میں چشتی بندوں میں سر سے پاؤں تک جب تک اپنا ذوق پورا نہیں کروں گا میں آگے کوئی نہیں چلنے لگا۔ اب آپ نے ذوق آپ نے میرا پورا کرنا ہے۔ اب زندگی ابھی آپ نے اپنے نعرے دیکھ لیا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھنا، زندگی سادہ سی تعریف بتا دوں کہ زندگی علی کا نام سن کر، علی کا نام سن کر اگر آپ کے وجود مچل جائے تو سمجھ لینا زندہ ہو۔ علی کا نام سن کر اگر چہرے مرجھا جائیں سمجھ لینا مردہ ہو، سمجھ لینا مردہ ہو۔ نہیں میں بندہ زندہ دیکھنا چاہنا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ،
3 چیزیں سکھاؤ. پہلی بات فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کا عشق سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ. انہیں بتاؤ کہ اگر اپنے نبی سے محبت نہیں کرو گے تو زبانیں تو کلمہ پڑھے گی مگر دل صاحب ایمان نہیں ہوگا، دل صاحب ایمان نہیں ہوگا. دوسری بات فرمائی وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اب یہاں پر فقط حسینی بولے گا بھئی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، پھر اگلی گل دسا. حُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، آؤ میں بتاؤں حُبِّ اہل بیت کہتے کس کو؟ بلال حبشی حضور کے وصال کے بعد اذان کیا نہیں چھوڑ. عشق ہو تو ایسا ہو، حضور کے وصال کے بعد اذان کیا نہیں چھوڑتی، ہجرت کر کے چلے گئے. ایک دن خواب آیا، خواب میں کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لے. حضور نے فرمایا بلال مجھے بھول گئے، مجھے بھول گئے. ادھر سے آنکھ کھلی، رونا شروع کر دیا. یا رسول اللہ آپ کو بھولا ہوتا تو اذان کہنا شروع کر دیتا. آقا اذان نہیں کہتا. آقا آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں. اب آنکھ کھلی، سواری تیار کرنے کے بعد چل پڑے. کدھر روضۃ الرسول کی طرف. آج تو ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے نا کہ جب تم مدینے جاؤ تو مسجد نبوی کا خیال لے کر جانا. آؤ میں بلال حبشی کا عقیدہ بتاتا ہوں. بلال حبشی کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مدینے جانا تو محمد کی زیارت کا خیال دل میں، محمد کی زیارت کا خیال دل میں لے کر گئے. مدینے کی گلیوں میں کوہرام بپا ہوا. دیکھو آج بلال آیا ہے. مدینے کی گلیوں میں ایک عجیب سا سما بن گیا. بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر کوئی مچل رہا ہے آج بلال حبشی کو دیکھنے کے لیے. حضرت بلال حبشی روضۃ الرسول پہ آئے، آ کر گر گئے بے ہوش ہو. جب ہوش آیا نا، اب میں بتانے لگا ہوں حب اہل بیت ہے کیا. پورا میرے لیے میرے لیے ہم سننا چاہتے ہو حب اہل بیت ہے کیا. حب اہل بیت. حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلی، سامنے کیا دیکھا؟ حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلی، سامنے دیکھا کہ حسنین کریمین تشریف فرما. حسنین کریمین تشریف فرما ہے. اب ہر کوئی کہے اے بلال ذرا وہ اذان تو سنا دے جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے سنایا کرتا. اے بلال وہ اذان تو سنا دے. حضرت بلال حبشی نے فرمایا نہیں، اب وہ طاقت نہیں ہے. اب حب اہل بیت کیا ہے؟ حسنین کریمین کی زبان سے نکلا. ادھر نکلنے کی دیر تھی، حضرت بلال حبشی نے چہرہ روضۃ الرسول کی طرف کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جی سبحان اللہ و شکر. چہرہ روضۃ الرسول کی طرف کیا اور کرنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بڑا پیارا انداز. حضور پہ درود و سلام پڑھا پہلے تو سب یہ کری پڑھ لو مڑ کے چل سائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی. یار حضور پہ درود و سلام کے وقت بھی آپ کی آواز ملی ہے. اللہم صلی علی. حضرت بلال حبشی کا چہرہ روضۃ الرسول کی طرف، آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کیا. یار تصور میں لاؤ نہ ذرا، سامنے روضہ مصطفیٰ، سامنے روضہ مصطفیٰ ہو اور حکم بھی حسنین کریمین کا ہو. پھر جب اذان پڑھی جائے گی پھر اذان دلوں پہ اثر کرے، پھر اذان دلوں پہ اثر کرے. اذان پڑھتے 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 جب اس جملے پہ پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس جملے
مرتبے پہ پہنچے, سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آیا, بس وہیں کش پڑ گیا اور گر گئے. ادھر گرے, جب ہوش آیا اپنا سامان اٹھایا واپس چل پڑے. آقا آپ کا چہرہ نظر نہ آئے تو اذان مزہ نہیں, آپ کا چہرہ نظر نہ آئے تو اذان مزہ نہیں. کون اہل بیت مصطفیٰ, کون اہل بیت مصطفیٰ؟ اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری لگا. سیدہ نساء العالمین, لخت جگر مصطفیٰ, حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. یہ چونکہ دو نسبتوں والی محفل ہے, حضور کے میلاد کی محفل ہے اور سگائی علی کے نوکروں کی. یہ دو نسبتوں والی محفل ہے. اب دو نسبتوں والی محفل ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایسی ہی محفل میں خواجہ اجمیر آتے ہیں, ایسی ہی محفل میں خواجہ اجمیر آتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں, حضور خواجہ اجمیر آتے ہیں, ہم بیٹھے رہیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. بولو تو صحیح, کھڑے ہو جائیں گے. حضور خواجہ اجمیر آ کر تشریف فرما ہو, حضور غوث الثقلین آ جائیں, ہم بیٹھے رہیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. حضور غوث الثقلین بیٹھے ہوں, مولا مشکل کشا مظہر العجائب والغرائب آ جائیں, امام المشارق والمغارب آ جائیں, ہم بیٹھے رہیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. علی دے ناتے بھی نہیں بولتے یار, علی دے ناتے تو چیز بولو نا. حضرت مولا مشکل کشا آ جائیں, ہم بیٹھے رہیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. اور حضرت مولا مشکل کشا بیٹھے ہیں, مصطفیٰ بریسٹر کسور صاحب نہیں, اہل بیت کے در کا نوکر بنتا ہے. اس کو جو کچھ ملا ہے کرے مصطفیٰ کی خیرات ہے, کرے زہرا سے میسر آیا. اور یہ پورا خاندان ہی, میں بلا مبالغہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت کے نوکروں کا نوکر ہے. اب سارے بیٹھے ہیں, مصطفیٰ آ جائیں, حضرت مولا مشکل کشا کھڑے ہو جائیں گے. اب میں سادہ لفظوں میں بات سمجھانے لگا ہوں, لیکن سیدہ پاک کے غلاموں مچل کر مجھے بتانا کہ اس جھنگ کی سرزمین پہ آئے ہوئے یہ غلام کوئی معمولی غلام نہیں, سیدہ پاک کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. مجھے مچل کے بتانا میرے اس جملے کے بعد, میں سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ساری کائنات جس کی آمد پر کھڑی ہوتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور محمد مصطفیٰ جس کی آمد پر کھڑے ہوں اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور ریحان روفی صاحب بیٹھے ہیں. جب اللہ کی خاص عنایت اتری تو احمد کے لیے احترام کی ہدایت اتری. نہ جانے کتنی دیر منتظر رہے, جب چادر کے نیچے وہ آئی تو آیت اتری. یار بابے دی عمر ویکھو تے بابے دا ذوق ویکھو. تساں سارے جوان بیٹھے ہو, تساں کیوں نہیں بولتے بھئی؟ ممکن ہے آپ کہیں گے بابے تیری عمر تو ہو گئی 75 سال, لیکن جب بھی تو علی کا نام لیتا ہے مچل جاتا ہے, مصطفیٰ کا نام لیتا ہے مچل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا مچلتا اس لیے ہے, رب قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوبہ دن گزرتے جائیں گے تیرا ذکر بڑھاتا ہوا چلا جاؤں, تیرا ذکر بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا. ریحان روفی کی میں بات کر رہا تھا, ریحان روفی یہ بھی اہل بیت کا کمی بندہ ہے, یہ بھی اہل بیت کا. ابھی آپ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا. یہ بھی اپنی ہر بات شروع کرنے سے پہلے زہر زہرا پہ غلامی پہلے دیتا ہے, پھر اگلی بات سنیں گے. اب آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ آؤ حدیث کی کتابیں اٹھا لو,
اس حدیث کا راوی جو میں بتانے لگا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے سوا اور کوئی نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے وہ اپنا حال بھی بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ جب ہم حضور کی محفل میں جاتے ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا ہمارے ماں باپ قربان جائیں. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم راوی کیا فرما رہے، ایک دن میرا گزر اس مجلس کے پاس سے ہوا جس میں سیدہ کائنات بھی موجود تھی، مصطفیٰ بھی موجود تھے. کہتے کہ میں مچل گیا یہ سن کر آج جھنگ کی سرزمین پہ آئے ہوئے میرے محمد عربی کے غلاموں ڈھلا ہو گئے، وہ بندہ چڑھا ہون نہ مچلے. اب میں تاریخی جملہ بتانے لگا ہوں، سیدہ پاک اس مجلس میں موجود. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں اس مجلس کے پاس سے گزرا نا، جب اس مجلس کے پاس سے گزرا جس میں سیدہ کائنات موجود تھی، فرماتے ہیں حضور فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائے، اے فاطمہ آپ پر ہم سب کے ماں باپ قربان جائے، سیدہ آپ پر ہماری عزتیں قربان، ہماری عزتیں قربان. ذرا کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ نا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی سوال پیدا ہوگا کہ یار بابے بھی بیچنے جوان بھی بیچنے، نہیں بیٹھنا نہیں، بابے بھی بیچنے جوان بھی بیچنے، کھلو کے کیوں تقریر کران دے پئے ہو، سارے دی کیوں قسمت کران دے پئے ہو. میں تو ان سادہ لفظاں وچ دسنا علی کا ذکر بے کے کرنا ہو رے، کھلو کے کرنا ہو رے، رب کے سارے فرشتے گواہ ہو جائیں گے. مولا یہ تیرے محبوب کے وہ غلام ہیں جو بیٹھتے تھے تو علی کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے علی کرتے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. بیٹھتے تھے تو علی کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو علی کرتے تھے. پتہ چلا علی علی کرنا یہ فرشتوں کو ایسا مقبول ہے کہ فرشتے جب رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر بتاتے ہوں گے، رب بھی کہتا ہوگا تم ایسے ہی واپس آ گئے. نہیں سمجھے، رب فرشتوں سے کہتا ہوگا تم علی کی محفل میں گئے تھے جہاں پہ علی کا ذکر ہو رہا تھا اور تم وہاں سے ایسے ہی واپس آ گئے، جاؤ واپس چلے جاؤ. اچھا مولا کیا کریں؟ تو رب کہے گا او میرے محبوب کے پیارے غلاموں، او فرشتوں، جاؤ اور جا کر جھنگ کی سرزمین پہ وڑائچوں کے پنڈال کے اندر جو حضور کے غلام بیٹھے علی علی کر رہے ہیں، جا کر ان کے لبوں کا چوس لو، میرے پیارے ولی کا ذکر کر رہے ہیں، میرے پیارے ولی کا ذکر کر رہے ہیں. آخری بات کہاں میں کرتا ہوں، آخری بات حسنین کریمین کی بارگاہ میں میں آپ کو بتاؤں میلاد کہتے کس کو؟ میرے پاک رسول دے صدقے اللہ خلق کی دارین، میرے پاک رسول دے صدقے اللہ خلق کی دارین. دارین تو پہلے طے ہویا ایک رشتہ دو کو بہنے، ایک رشتے دانا حیدر ہے، دوسرا رشتہ زہرا حسین ہے، ہمارا کلمہ پڑھ کے مسلم ہے، اور دے پتر کا نام حسین. آؤ حسنین کریمین کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور حسنین کریمین چھوٹی سی عمر ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین چھوٹی سی عمر ایک میدان میں کھیل رہے. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے وہ اور حضرت امام علی مقام امام حسین ایک میدان میں کھیل رہے. کھیلتے کھیلتے امام علی مقام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے جو خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، کہنے لگے اے غلام ابن غلام، اے غلام ابن غلام. مطلب پتہ ہے تاکہ تو بھی میرا غلام ہے، تیرا ابا بھی میرا غلام.
तरबियत आखनी चासी हो तू भी मेरा गुलाम तेरा अब्बा जान भी मेरा गुलाम। हजरत फारूक आजम के पास गए, बच्चे थे छोटे, जाकर कहने लगे अब्बा जान आओ आज देखो हमने अपनी तरफ से सहाबाई कराम के दरमियान क्या बहसें छेड़ रखी हैं। मैं बताता हूँ सहाबाई कराम अहले बैत की नौकरी किया कैसे कैसे बताते हैं। हजरत फारूक आजम के पास गए, जाकर कहने लगे अब्बा जान आज तो बड़ी हैरानगी वाली बात हो गई। अब्बा जान आज तो बड़ी हैरानी वाली बात हो गई। अब्बा जान हम खेल रहे थे, हुसैन ने कहा ए गुलाम इब्ने गुलाम तू भी मेरा गुलाम, तेरा अब्बे तेरे अब्बा जान वो भी मेरे गुलाम। हजरत फारूक आजम ने जब ये बात सुनी ना आज दस्तार फूल गई। सैयदना फारूक आजम का दस्तार फूल गई, पाँव में जूता नहीं पहना, उसी हाल में चमड़े का एक टुकड़ा उठाया, उठाकर दरे दौलत की तरफ जाना शुरू किया। ये कौन सा दर है? ये सैयदा पाक का दर है। ये कौन सा दर है? ये मौला मुश्किल कुशा का दर है। आए और आकर कहने लगे कि दरवाजे पर दस्तक दी, मन दखल बाब दरवाजे पर कौन? कहा कि अना उमर, मैं भाई मैं उमर आया हूँ दरवाजा खोलने। हजरत मौला मुश्किल कुशा ने दरवाजा खोला, हजरत मौला मुश्किल कुशा ने दरवाजा खोला। हुसैन छोटी सी उम्र में अब्बा जान के पीछे छुप गए, जानते थे ना कि शिकायत करने आए हैं चचा उमर, पीछे छुप गए। और हजरत फारूक आजम कहने लगे भाई अली आज काम आपसे नहीं है, आज प्यारे हुसैन को बुला दे, आज प्यारे हुसैन को बुला दे। हजरत मौला मुश्किल कुशा कहने लगे कि भाई उमर बात क्या है? नहीं नहीं आज आपसे बात ही नहीं करनी, आज हुसैन से बात करनी। हजरत इमाम अली मकाम पीछे से निकल कर आ गए, जी चचा उमर अब ये देखे ना ये रागिब दोषे पैगंबर है, इसने ज़बान मुस्तफ़ा को चूसा है, ये वो हुसैन है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि बेटा हुसैन ये बताओ क्या आपने अब्दुल्ला से कहा है कि तू भी मेरा गुलाम है, तेरा अब्बा भी मेरा गुलाम है? तो हजरत मैं बता रहा हूँ ना ज़बान मुस्तफ़ा चूसी थी, झूठ का तो यहाँ से गुजर ही नहीं होता। ये हर